بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا چوتھا ویلاگ صفحہ نمبر 168 اور 169 اور 169 پہ ہے۔ ناظرین، رائٹر ہیں اس کتاب کے، جس کتاب میں جو کتاب قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر لیے حاضر ہے، اس کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے سورۃ البقرہ اور پہلا پارہ سے تیسرا پارہ رکوع 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ صفحہ نمبر 168 168 اور ویلاگ نمبر 4 ہے آج کا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ عہد اس صورت معاملہ اور معاہدے کو کہا جاتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے، اور میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط و مستحکم کیا جائے۔ جو قسم کے ساتھ مضبوط و مستحکم کیا جائے، میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح ہے اور منکرین قرآن کے انجام بد کا ذکر ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے جن پر مشرکین نے اعتراض کیا ہے، صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے سرکشی کرتے ہیں، جس کی دو وجہ ہیں۔ اول یہ کہ ایسا کرنے والے اس ازلی معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو تمام انسانوں نے اپنے رب سے باندھا تھا، جبکہ تمام انسانوں کی اس عالم میں پیدائش سے پہلے حق تعالیٰ نے تمام پیدا ہونے والے انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا کہ الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا بلا، یعنی آپ رب کیوں نہیں نہ ہوتے، جس میں بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اقرار ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے رب اور پروردگار ہیں، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت سے سرے منہ تجاوز نہ کریں۔ اس لیے یہ عہد ازلی انسان اور اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ کے درمیان ہو چکا۔ اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں اس عہد کی تجدید اور یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتلانے کے لیے آتے ہیں۔ جس نے اس معاہدے ہی کو توڑ ڈالا، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھائیں؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو قطع کر ڈالا ہے جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان تعلقات میں وہ تعلق بھی داخل ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں سے ہے، اور وہ تعلق بھی جو ایک انسان کا اپنے پڑوسی اور دوسرے شرکائے کار کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق بھی جو عام مسلمانوں یا عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے ہی کا نام اسلام ہے یا شریعت اسلام ہے، اور انہی میں کوتاہی کرنے والے سے ساری زمین میں فساد آتا ہے۔ اسی لیے اس جملے کے بعد فرمایا یفسدون فی الارض، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آخر آیت میں ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ جو ہوگا ہمارا، اس کا ہیڈنگ ہے کہ مثال میں کسی حقیر و ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا کوئی عیب نہیں۔ یہ ہمارا ہیڈنگ ہے۔ اگلا یعنی 5واں اور آخری ویلاگ ہوگا۔ ناظرین، اگر ہمارا ویلاگ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ اللہ کے کام میں اور طاقت آئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم اللہ کا کلام پہنچا سکیں۔ اور اس کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سنیں اس کو۔ بہت بڑے اعلیٰ رائٹر نے یہ لکھا ہے، کلام اللہ کا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ آمین ثم آمین بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وسلم.